الرحمن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ اوہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، اوہ قتل بھی کرتے ہیں چرچا نہیں ہوتا، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام۔ صدر محترم، حکم صاحبان اور اساتذہ کرام اور دینی اسلامی بھائیوں، آج کے اس سالانہ علمی مسابقہ میں جس عنوان پر روشنی ڈالوں گا وہ ہے اسلام و دہشت گرد۔ سامعین حضرات، دہشت گردی کے بارے میں سوچنے سمجھنے کے لیے جب اخبارات و رسائل دیگر کتب کا جائزہ لینا شروع کیا تو ناقابل یقین انکشافات رونما ہونے لگے۔ ہر جانب سے گھوم کر کھینچا تانی کر کے واقعات کی کڑیاں ملتی ہے تو دہشت گردی کی سلاسل کا اختتام اسلام پر ہوتا ہے۔ لیکن جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو محبت امن آشتی کا نام صرف پیام ملا بلکہ اس کے امنی نمونے بھی ماضی و حال میں موجود پارے۔ اسلام ہر جگہ امن کا درس دیتا ہے، لیکن ہر حادثے کے پیچھے اسلام کا نام ملتا ہے، مسلمان کا نام ملتا ہے۔ کیوں؟ جس اسلام نے امن سلامتی کا پیام دیا، مسلم غیر مسلم حتیٰ کہ جانوروں تک کے حقوق کو معین کر دیے، تو یہ اچانک دہشت گردی کا رواج کیسے پڑ گیا؟ سامعین حضرات، جب تاریخ کی کتابوں میں تحقیق کے گھوڑے دوڑائے تو دہشت گردی کا ڈنڈھوڑا پیٹنے والے اہل مغرب یعنی یہود و نصارہ اپنی یہود و نصارہ کے سفید کپڑے میں لپٹے کالو کتت غریبا کھلنے لگے، اور مسلمانوں پر مسلسل دہشت گردی کی ڈھنڈورا پیٹنے والے اہل مغرب اپنے 400 سالہ تاریخ میں 2500 سے زیادہ جنگیں مسلط کی، لیکن پھر بھی دہشت گردی مسلمانوں کو کہا۔ سامعین حضرات، اسلام ایک امن سلامتی کا دین ہے، اور اس کی پہلی شہادت ابھی آپ حضرات نے قرآن کی آیت ملاحظہ فرمائے، ابھی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ارشادات کو معلوم کریں، کیونکہ اسلام نام ہے اللہ کی کتاب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں 13 برس تک اپنے حسن بیان حسن عمل سے مشرکین مکہ کو اسلام کی طرف دعوت دیتے رہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا۔ سامعین حضرات، اسلام ایک پرامن مذہب ہے اور یہ امن کا درس دیتا ہے، اور اس کی سب سے پہلی مثال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن میں رحمت للعالمین یعنی تمام جہانوں کے رحمت قرار دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی غزوات اور جنگیں لڑے یہ سب اپنے دفاع کے لیے لڑے یا ان لوگوں کے خلاف لڑائیاں لڑے جو اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے تھے۔ سامعین حضرات، دہشت گردی قرآن کی روشنی میں اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ اس آیت سے بالکل صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ایک انسان کے قتل ساری انسانیت کے قتل کے برابر ہے۔ ذرا سوچے، وہ اسلام جس میں ایک بے گناہ انسان کے قتل ساری انسانیت کے قتل کے برابر سمجھے، وہ کتنا پرامن مذہب ہوگا، کتنا پرسکون مذہب ہوگا۔ باقی اچھے برے لوگ ہر قوم مذہب ملت میں پائے جاتے ہیں، کسی لوگوں کے انفرادی فعل کو کسی دین مذہب میں لاگو کرنا قطعی درست نہیں ہے۔ تقریباً دنیا کے تمام مذاہب میں اور انبیاء کرام علیہ السلام نے انسانوں کو امن، پیار، محبت، اخوت اور بھائی چارے کی تعلیم دی ہے، تو کیسے دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے؟ دہشت گردی حدیث کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجت الوداع کے موقع پر مسلمانوں کی جان مال تلف کرنے، قتل غارت غری کی خرابیاں بیان کرتے ہیں فرمایا ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ اس حدیث کا بغور جائزہ لیا جائے، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اسلام ایک پرامن مذہب ہے، اور اس میں قتل غارت غری اور کسی کو ناحق حد کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا ایک کھلی دہشت گردی ہے۔ سامعین حضرات، اسلام ایک امن سلامتی کا دین ہے، کیونکہ اسلام کا معنی اطاعت اور امن سلامتی کے ہے، یعنی مسلمان جہاں اطاعت الہی کا نمونہ ہے تو وہاں امن سلامتی کا پیکر بھی، اور اسلام فساد کو مٹانے آیا ہے، اور اس وقت جہاں فساد دنیا میں برپا ہے اس کا علاج اسلام کے سوا کسی اور نظر میں نہیں ہے۔ لیکن افسوس، صدا افسوس، ان کو غلام ذہنوں پر ہم مظلوم ہوتے ہوئے بھی ہم دہشت گردی بنا پر تلے ہوئے ہیں۔
مجھے کہتے ہوئے کہ یار یہ شرمندگی محسوس نہیں ہوتی، بلکہ میرا سر شرم سے جھکنے کے بجائے فخر و جرأت کے ساتھ بلند ہوگا جب تم ہمارے معصوم نہتے بچوں پر بم برساؤ گے اور ہماری پاک باز عورتوں پر تم اپنی ناپاک نگاہیں جماؤ گے، تو دن دور نہیں جب یہ سوئے ہوئے شیر اپنی جھاڑی سے باہر نکل کر تم پر جھپٹ پڑیں گے اور یہ شاہین تمہارے آنکھیں نوچ لیں گے۔ سامعین حضرات، تب ہر گھر سے محمد بن قاسم پیدا ہوگا، تب ہر گھر سے صلاح الدین ایوبی نکلے گا، تب ہر قوم کا بچہ طارق بن زیاد ہوگا، تب تم پر حقیقت روز روشن کی طرح عیا ہو جائے گی۔ آخر میں اس سید کے ساتھ رخصت ہونا چاہتا ہوں، یہ بازی خون کی بازی ہے، یہ بازی تم ہی ہارو گے۔ ہر گھر سے مجاہد نکلیں گے، تم کتنے مجاہد مارو گے؟